अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेशनल एमडी कैट क्यों कैंसिल किया गया? क्या सिलेबस भी तब्दील होने जा रहा है? पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाके इस फैसले को चैलेंज कर सकता है? ये तमाम वो सवालात हैं जो अब तमाम बच्चों के माइंड में पाए जा रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो इस तमाम कानूनी कार्रवाई के लीगल एडवाइजर हैं मोहम्मद जिब्रान नासिर साहब। आज हम उनको अपने साथ लेंगे, वो आपको तमाम का तमाम फैसला तफसीली बताएंगे कि आखिर क्यों एंट्री टेस्ट को डिले किया गया, क्यों ये तमाम का तमाम जो है वो काम अदालत को करना पड़ा, क्यों सूबे और वफाक की आपस में तलखियां बढ़ी और ये तमाम सूरत हाल पैदा हुई कि एंट्री टेस्ट को कैंसिल करके नया एकेडमिक बोर्ड बनाने के हवाले से क्या मामले हैं, वो तमाम तफसील में आपको बताएंगे। तो सुनते हैं जिब्रान साहब की ज़बानी कि ये तमाम मामला आखिर है क्या और ये आखिर आगे क्या इसका जो है वो रिजल्ट आगे क्या आने वाला है। एंट्री टेस्ट अब कितना लेट होगा, अब होगा कब होगा, नया सिलेबस आएगा या सिलेबस यही रहेगा, ये सारी चीजें आपको बताएंगे जिब्रान नासिर साहब। तो शायद ट्विटर में या फेसबुक पोस्ट के जरिए मैं तफसील से एक्सप्लेन न कर पाऊँ कि आज जो फैसला आया है सिंध हाई कोर्ट का उसके मायने क्या हैं और वो फैसला क्यों दिया गया है। और मेरी गुजारिश होगी तमाम तर उन लोगों से जो कि एमडी कैट दे रहे हैं या वाबस्ता हैं किसी ऐसे इंसान से उससे वीडियो पैगाम शेयर करें ताकि आपकी तमाम तर कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, जब हमने ये पिटिशन फाइल की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बार बार सिलेबस चेंज हो रहा है। कभी नम्स का सिलेबस 3 अक्टूबर को आया, फिर 7 अक्टूबर को एक और आया, फिर 19 अक्टूबर को एक और आया, फिर 23 अक्टूबर को उससे मजीद चेंजेस हुए और फिर आखिर में पीएमसी ने, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने यह फैसला किया कि हम स्टूडेंट्स को जो है एक फॉर्म दे देंगे, ऑब्जेक्शन फॉर्म। इम्तिहान देते वक्त वो ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल करें और उसमें बता दें अगर कोई ऐसा सवाल है जो अब भी सिलेबस के बाहर आ रहा है। यानी कि एक कानून आया पीएमसी जो कि पार्लियामेंट ने पास किया और उसके अंदर ये कहा गया कि हमने एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाना है, पूरे पाकिस्तान में पहली बार सेंट्रलाइज एग्जाम कराने हैं। तो क्या ये हो सकता है कि पार्लियामेंट को ये पता ही ना हो कि तमाम तर सूबों का सिलेबस मुख्तलिफ है और इन सूबों के सिलेबस को रिकनसाइल करना होगा और एक ऐसा एमडी कैट का सिलेबस बनाना होगा कि किसी भी सूबे के स्टूडेंट के राइट्स जेपटाइज ना हो, उसे कोई नुकसान ना हो। तो यकीनी तौर पे कानून में उस हवाले से कोई चीज़ मौजूद होगी। तो कानून में मौजूद थी कि कानून में लिखा हुआ था कि एमडी कैट बनाने के लिए एक नेशनल एकेडमिक बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें हर सूबे से प्राइवेट और पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और डीन्स नॉमिनेट होंगे और मेडिकल प्रोफेशनल्स नॉमिनेट होंगे। और चूंकि वो तमाम तर सूबों की रिप्रेजेंटेशन रखेंगे तो वो एक ही बार बैठ के एमडी कैट का सिलेबस बनाएंगे ताकि वो तमाम तर सूबों के ग्रीवेंसेस उसमें रख सकें और ये इंश्योर कर सकें कि किसी भी ऐसा सवाल ना आ रहा हो जो किसी भी सूबे के सिलेबस या कोर्स से एफएससी के बाहर था। मगर हुआ क्या, पीएमसी ने गवारा नहीं किया ये एकेडमिक बोर्ड बनाना। तभी बार बार आपको सिलेबस चेंज होता नजर आया, कभी 2 दिन के बाद चेंज हो रहा है, कभी 3 दिन के बाद चेंज हो रहा है। हालत ये हो गई कि स्टूडेंट्स ईमेल करके बता रहे थे कि आपके सिलेबस में क्या खराबी है और पीएमसी जो है वो स्टूडेंट्स की ईमेल पढ़ के सिलेबस चेंज कर रहा था। इसीलिए कर रहा था चूंकि पीएमसी ने अपना कानूनी काम नहीं किया और वो एकेडमिक बोर्ड तश्कील नहीं दिया। दूसरी बात, पीएमसी जो है इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है, गिनी चुनी कुछ चंद हजार सीटें हैं और लाखों उम्मीदवार हैं उसके लिए। यकीनी तौर पे आपको टैबुलेशन के, मार्किंग के, चेकिंग के ये सारे मसाइल होते हैं। तो आप नहीं चाहते कि कोई निकम्मा, कोई अनाड़ी, कोई अनएक्सपीरियंस आदमी जो है मेरा टेस्ट कंडक्ट करे, मगर उसके लिए भी कोई लॉ फॉलो हो, कोई प्रोफेशनल बॉडी बने, वो लोग जो इख्तियार रखते हैं वो मेरा टेस्ट कंडक्ट करें। तो उसके लिए कानून कहता था कि एक 7 रुकनी मेडिकल अथॉरिटी बनेगी, वो मेडिकल अथॉरिटी एमडी कैट ऑर्गेनाइज करेगी। पीएमसी वालों ने वो भी बनाना गवारा नहीं की और उसको भी कहा कि जो हमारी काउंसिल बनी है वही सिलेबस बनाएगी और वही टेस्ट कंडक्ट करेगी। यानी कि जानते बूझते ये वफाकी हुकूमत का कानून है। पीएमसी एक वफाकी हुकूमत के मातहत आता है और वफाकी हुकूमत ने खुद, जबकि वजीर आजम का भी बड़ा अमल दखल पीएमसी के कानून के अंदर है, मगर इन्होंने ये बॉडीज नहीं बनाई, इन्होंने ये अथॉरिटी नहीं बनाई। जो डिले अब तक हुआ है, जो कंफ्यूजन आपको पिछले 5 हफ्तों में है, इसकी बुनियादी वजह है पीएमसी की अपनी नाअहली और वफाकी हुकूमत का कानून पे अमल दरामद ना करना। अब आप मुझे बताइए, 16 साल स्कूल की तालीम के बाद दुनिया में आपने अपना एक माइंड बनाया कि आगे मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा एक मेडिकल प्रोफेशनल बन के। 16 साल स्कूल पढ़ने के बाद आप सब कुछ रिस्क कर रहे हैं
ایک ایم ڈی کیٹ کے اوپر یہ پار ہو گیا تو ایڈمیشن کے لیے کوالیفائی کریں گے. کیا آپ چاہتے ہیں اس ایم ڈی کیٹ کا سلیبس ایسے لوگوں نے بیٹھ کے بنایا ہو جن کے پاس کوئی لیگل اتھارٹی نہیں ہے, خود سے پی ایم سی ڈیسائیڈ کر لے کون ایکسپرٹ ہے کون نہیں سلیبس کے اوپر, اور اسی لیے بار بار آپ کو ایک تماشا نظر آیا کہ سلیبس چینج ہو رہا تھا. تو ہم نے کورٹ کو کہا کہ سر جب قانون کہتا ہے کہ ایک ایکیڈیمک بورڈ بنے گا اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوگی, تمام صوبوں کے اسٹوڈنٹ سے کنسرنز رکھے جائیں گے, اور ایک ہی بار بغیر کنفیوژن کے ایک سلیبس سامنے آئے گا جس کے بعد کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی, تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ای میلیں کرنے میں, ٹویٹ کرنے میں, فیس بک پہ پوسٹیں لگانے میں ٹائم ضائع نہ کریں, ایکٹیویزم میں ٹائم ضائع نہ کریں اس حوالے سے, اور اپنی پڑھائی اور امتحان کی تیاری کر سکیں. اور دوسرا سر, اتنا بڑا امتحان ہے, اس کی چیکنگ میں, اس کی مارکنگ میں, اس کے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے میں کوئی کرپشن ہو گئی, کوئی فیوریٹزم ہو گئی, کوئی بائس ہو گیا, کیوں جو میڈیکل اتھارٹی بننی تھی وہ نہیں بنائی گئی؟ تو جج صاحب نے ان بیسس کے اوپر اسٹوڈنٹس کو پریپریشن کے لیے ٹائم دینے کے لیے نہیں, 15 نومبر کو جو ایم ڈی کیٹ کینسل ہوا ہے, چونکہ 15 نومبر کو جو امتحان ہو رہا تھا وہ ایم ڈی کیٹ کہلایا ہی نہیں جا سکتا, چونکہ ایم ڈی کیٹ تو وہ امتحان ہے جس کو ایک ایکیڈیمک بورڈ بنائے گا, اور ایم ڈی کیٹ وہ امتحان ہے جس کو ایک میڈیکل اتھارٹی کنڈکٹ کرے گی. اگر کوئی امتحان ایکیڈیمک بورڈ نے بنایا نہیں, چونکہ ایکیڈیمک بورڈ بنا ہی نہیں, اور اگر کوئی امتحان جو ہے وہ میڈیکل اتھارٹی کنڈکٹ نہیں کر رہی چونکہ میڈیکل اتھارٹی بنی نہیں, تو اس کو آپ کوئی اور ٹیسٹ کہہ لیجئے, اس کو آپ ایم ڈی کیٹ نہیں کہہ سکتے. تو عدالت نے آج کہا ہے کہ 15 دن دے رہے ہیں حکومت کو, 15 دن میں اپنا ایکیڈیمک بورڈ بنائیے, 15 دن کے اندر اپنی اتھارٹی بنائیے, اس کے بعد مزید 10 دن آپ کو دے رہے ہیں کہ ایک ہی بار فائنل کریں پورے ملک کے لیے سلیبس, تاکہ کسی صوبے کے بچے کو یہ شکایت نہ ہو کہ میری ایف ایس سی کی کتاب سے باہر سے کوئی سوال آ رہا ہے, اور پھر امتحان کی ڈیٹ دیجیے اور امتحان دیجیے. دیکھیں سوال اس وقت یہ نہیں ہے کہ کیا یہ سلیبس اب بھی وہی ہوگا جو پہلے تھا, مورلیس تو وہی ہوگا, ایف ایس سی کی کتابیں وہی ہیں, مگر quality is compromised when inexperienced people are asked. دیکھیں آپ سڑک پہ چلتے کسی آدمی سے بھی پوچھ لیں گے نا ہسپتال کہاں ہے, وہ بتا دے گا ہسپتال کہاں ہے, مگر ہسپتال میں کیا کیا ڈپارٹمنٹ ہیں, ڈپارٹمنٹس کیا کیا کرتے ہیں, وہ تو کسی میڈیکل ایکسپرٹ کو ہی پتا ہوگا نا بھائی. تو اسی لیے سلیبس کی کتابیں تو وہی ہیں, بٹ سٹل اگر ایکیڈیمک بورڈ بنا ہوتا جو آپ کے 5 ہفتے ضائع ہوئے ہیں ای میلیں کرنے میں, کیا کہتے ہیں پی ایم سی کو ٹویٹس کرنے میں, ٹرینڈ چلانے میں, کیمپینز چلانے میں, یہ آپ کے پڑھنے لکھنے کا وقت تھا, آپ کو اس کام پہ لگا دیا حکومت نے. کیوں؟ چونکہ وہ اپنی نااہلی بچانا چاہتی ہے. اس بہت اچھے شارٹ آرڈر کے بعد جس میں بڑا تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے رائے کیوں قائم کی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ اس معاملے کو مزید کمپلیکیٹڈ نہیں بنائے گی پی ایم سی. سپریم کورٹ جا کے کوئی اس کے اوپر بھی سٹے لینے کی کوشش نہیں کرے گی. پی ایم سی کے وائس پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ آ کے بول کے چینل کے اوپر اور دوسرے چینلز کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں آج کل بڑا آ رہے ہیں, اور ان سے اسٹوڈنٹس کے جب سوال کیے جاتے ہیں, جب اسٹوڈنٹس کے ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں کنسرنز, تو وہ جو ہیں اس کو رد کر دیتے ہیں. میرے خیال میں شاید چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے میڈیکل پروفیشن کا, وہ بھی ہماری طرح ایک سینئر لا سے ہے, وہ سینئر لائر ہیں, ہمارے لیگل پروفیشن سے ہیں, شاید اسی لیے ان کو پتہ نہیں ہے. اور ایکیڈیمک بورڈ میں اور اتھارٹی کے اندر وہی لوگ ہونے چاہیے جن کا کنسرن ہے, جو کہ لیگلی کوالیفائڈ ہیں. تو یہ بیسس بنیاد ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کی کوالٹی انشور کرنے کے لیے, آپ کے ٹیسٹ میں سٹینڈرڈ انشور کرنے کے لیے, آپ کے ٹیسٹ میں میرٹ انشور کرنے کے لیے, آپ کے ٹیسٹ میں ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے لیے ایکیڈیمک بورڈ بنانے کا آرڈر دیا گیا ہے, میڈیکل اتھارٹی بنانے کا آرڈر دیا گیا ہے, تاکہ اسی لیے امتحان ہو. جو اسٹوڈنٹس کی شکایت کر رہے ہیں کہ امتحان ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا, ارے یہ امتحان ہو جاتا, نکمے اس کو کرا دیتے, وہ لوگ جن کے پاس قانونی حیثیت نہیں ہے وہ اس کو کرا دیتے, تو اس امتحان کو لے کے آپ لوگ اپنے بال نوچتے رہتے. جو مسئلہ بعد میں کھڑا ہوتا, ہر بچہ جو ہے وہ ایک آبجیکشن فارم بھر کے آتا کہ یہ سوال غلط تھا. امید کریں جو سوال مجھے غلط لگ رہا تھا آپ کو صحیح لگا, جو سوال میں ڈیلیٹ کرا رہا ہوں آپ اس کا جواب دے کے نمبر لے رہے ہیں, تو آخر میں میری وجہ سے وہ سوال نکال دیا جائے گا اور آپ کا بھی وہ نمبر ضائع ہو جائے گا, یا آپ کی وجہ سے وہ سوال رکھا جائے گا اور میرے ساتھ زیادتی کی جائے گی. تو اندازہ کریں کتنے بڑے مسئلے آگے کھڑے ہوتے. تھوڑے اس انتظار کی وجہ سے سندھ ہائی کورٹ نے کم سے کم ایک بہت جامع فیصلہ دیا ہے, اسٹوڈنٹس کے حق کا فیصلہ دیا ہے, بیکاز آور فیوچر جنریشن ڈیزروز سرٹنٹی اینڈ کلیئرٹی اباؤٹ دیئر فیوچر. آپ نے کل پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے تو پاکستان نے آپ کو مایوس نہیں کرنا ہے, پاکستان نے آپ کو ایک کلیئر وے فارورڈ دینا ہے. آج سندھ ہائی کورٹ نے آنریبل ججز نے آج وہ کام کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس آرڈر کی وزڈم کو جانتے ہوئے پاکستان میڈیکل کمیشن اب مزید محاذرائی نہیں کرے گی, قانون کی عملداری کرے گی اور انشور کرے گی کہ اگلے 25 دن میں یہ تمام تر فارمیلٹیز لیگل پوری کرنے کے بعد وہ نیکسٹ امتحان کی ڈیٹ دے گی, اور امید کرتے ہیں کہ اسی سال کے اندر 31 دسمبر سے پہلے آپ کا ایم ڈی کیٹ ہو جائے گا. مگر وہ ایم ڈی کیٹ
سیٹ ہوگا جس کے بارے میں آپ کو سلیبس کو لے کے پریشانی نہیں ہوگی، چیکنگ کو لے کے پریشانی نہیں ہوگی، ٹیسٹنگ کو لے کے پریشانی نہیں ہوگی۔ شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا دوبارہ سے رمشا کا، حسن کا، عدیل کا اور مصطفیٰ کا، ان چاروں کا، فینٹاسٹک فور جن کو میں کہتا ہوں، جنہوں نے آگے بڑھ کے پٹیشن کی، اور جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رائٹس پروٹیکٹ ہوئے ہیں، بیکاز آپ ہی اسٹوڈنٹس میں سے 4 آگے آئے، انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی۔ تو آپ اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام بھی میں دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو انصاف ملے گا، تھوڑا بہادر بنیے، تھوڑی ہمت کیجیے، اور جو شکریہ کی ٹویٹس کر رہے ہیں، آپ کا اس سے بہتر کوئی شکریہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ میڈیکل پروفیشن بن جائیں، خدا را کوئی کرپشن نہ کریں، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں، کوئی میڈیکل نیگلیجنس سے کام نہ کریں، اور غریبوں کا ہو سکے تو مفت علاج کیجیے، پاکستان کی خدمت کیجیے۔ شکریہ، پاکستان زندہ باد۔